السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پھر ایک نئی ویڈیو لے کر آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو لائک، سبسکرائب، شیئر، کمنٹس ضرور کریں اور بیل آئیکن جلدی سے دبا لیں۔ چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ باب اذا التقى الختانان هل يجب الغسل۔ اس امر کا بیان کہ جب ختانین مل جائیں تو کیا غسل واجب ہو جائے گا۔ جب ختانین مل جائیں تو کیا غسل واجب ہو جائے گا، اس بارے میں ہے یہ بات۔ ختانان سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ہے مرد اور عورت کا ختان۔ مرد و عورت کے ختان سے کیا مراد ہے؟ ختان کی تحقیق کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلے حدیث پڑھی۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن سعید بن المسیب ان عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل۔ ترجمہ: ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی زہری نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سعید بن مسیب سے کہ بے شک حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت عائشہ یہ حضرات فرماتے تھے کہ جب ختان نے ختان کو چھو لیا تو بے شک غسل واجب ہو گیا۔ تو حدیث کا مفہوم واضح ہے۔ حدیث میں بتایا گیا کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت عائشہ یہ حضرات کہتے تھے کہ جب ختان سے مل جائے گا تو غسل واجب ہو جائے گا، یعنی جب مرد کا ختان عورت کے ختان سے مس کر جائے گا تو غسل واجب ہو جائے گا۔ مرد و عورت کے ختان سے مراد مرد و عورت کی شرمگاہ کا وہ حصہ ہے جہاں کی کھال کو کاٹا جاتا ہے۔ ختان الرجل، مرد کا ختان، اس کا معنی ہے موضع القطع من الذکر، یعنی مرد کے ذکر کا وہ حصہ، مرد کے ذکر کی وہ جگہ جہاں کی کھال کاٹی جاتی ہے۔ اور ختان المرأہ، عورت کا ختان، اس سے بھی مراد ہے عورت کی شرمگاہ کی وہ جگہ جہاں کی کھال کاٹی جاتی ہے۔ عورت کا ختان اس کے آگے کی شرمگاہ کی جلد کا وہ حصہ ہے جو مرغ کی کلغی اور تاج سے مشابہ ہوتا ہے۔ مرغ کی کلغی، مرغ کی تاج کے مانند عورت کی شرمگاہ کی جلد کا جو حصہ ہے، شرمگاہ کا ہے نا اوپری حصہ،
وہ مراد ہے عورت کے ختان سے۔ تو ختان کا مطلب سمجھ گئے، مرد کا ختان، اس سے مراد مرد کے ذکر، مرد کے آگے کی شرمگاہ کا وہ حصہ جہاں کی کھال کاٹی جاتی ہے، اور عورت کے ختان سے مراد عورت کی شرمگاہ کا ہے نا وہ حصہ جہاں کی کھال کاٹی جاتی ہے، جو مرغ کی تاج اور کلغی کے مانند اور مشابہ ہوتی ہے۔ مفہوم یہ ہو گیا کہ جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے مل جائے تو غسل واجب ہو جائے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ اس معنی کی بعض دوسری روایتوں میں التقاء کا لفظ وارد ہوا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جب ختانین مل جائیں تو غسل واجب ہو جائے۔ تو یہاں تو مس کا لفظ ہے جس کا معنی ہے چھونا، اور کہیں پر التقاء کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ملنا، جیسا کہ باب التقائی کے لفظ سے انہوں نے منعقد کیا ہے، کہا باب اذا التقى الختانان، سمجھ میں آیا نا؟ تو مس اور التقاء دونوں سے مراد ہے مجاوزت۔ یہ بات یاد رہے کہ مس اور التقاء سے مراد محض مس اور محض التقاء نہیں ہے، بلکہ مجاوزت مراد ہے، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں آگے آ رہا ہے اذا جاوز الختان الختانہ فقد وجب الغسل، کہ جب ختان سے تجاوز کر گیا تو بے شک غسل واجب ہو گیا۔ تو یہاں مس اور التقاء سے مراد مجاوزت ہے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ختان کو چھونے سے مراد مرد کے ختان کا عورت کے ختان میں، سمجھ میں آیا نا، داخل ہو جانا ہے، کیونکہ غسل کسی کے نزدیک بھی محض مس اور التقاء سے واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ سب کے نزدیک وجوب غسل کے لیے دخول اور غیبوبت حشفہ کی شرط ہے، یعنی ایک شرمگاہ کے دوسری شرمگاہ میں داخل ہونے، ایک مرد کی شرمگاہ کے عورت کی شرمگاہ میں چھپنے ہے نا کی شرط ہے وجوب غسل کی۔ محض اگر ایک کی شرمگاہ دوسرے کی شرمگاہ سے ٹچ کر جائے، مل جائے، تو اس سے کسی کے نزدیک بھی غسل واجب نہیں ہوتا۔ تو مس اور التقاء سے بالاجماع مراد ہے مجاوزت، یعنی دخول اور غیبوبت حشفہ۔ حشفہ کہتے ہیں ذکر مختون کے سرا کو، ذکر مختون کے سرا کو۔ تو جب تک مرد کے ذکر کا سرا عورت کی شرمگاہ میں داخل نہ ہو جائے، چھپ نہ جائے، اس وقت تک کسی کے نزدیک بھی غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو اگرچہ یہاں پر مس اور التقاء کا لفظ وارد ہے، لیکن مس اور التقاء سے مراد مجاوزت ہے، یعنی دخول ہے، یعنی مرد کے شرمگاہ کا عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونا ہے، یعنی غیبوبت حشفہ ہے، مرد کے ذکر کے سرا کا عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونا اور چھپنا مراد۔ یہ بات سمجھ گئے اور ختان کا معنی بھی سمجھ گئے۔ اب اگلی حدیث دیکھیے۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابو النضر مولا عمر بن عبید اللہ عن ابی سلمة بن عبد الرحمن انه سأل عائشہ ما یوجب الغسل فقالت اتدری ما مثلک یا ابا سلمہ مثل الفروج
یسمع الدیکۃ تصرخ فیصرخ معها اذا جاوزوا الختان الختان فقد وجب الغسل۔ ترجمہ دیکھیے، ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ابو النضر عمر بن عبید اللہ کے مولا نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے کہ بے شک انہوں نے پوچھا حضرت عائشہ سے۔ کس نے پوچھا؟ حضرت ابو سلمہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ ما یوجب الغسل، کہ کیا چیز غسل کو واجب کرتی ہے؟ فقالت، تو حضرت عائشہ نے فرمایا اتدری ما مثلک یا ابا سلمہ، کیا تم جانتے ہو اے ابو سلمہ کہ تیری مثال کیا ہے؟ مثل الفروج یسمع الدیکۃ تصرخ فیصرخ معها، مرغی کے اس چوزے کی مثال ہے، یعنی تیری مثال مرغی کے اس چوزا کی مثال ہے جو مرغی کو چیختے ہوئے سنتا ہے تو اس کے ساتھ وہ بھی چیخنے لگتا ہے۔ جب ختان سے تجاوز کر جائے تو بے شک غسل واجب ہے۔ جب حضرت ابو سلمہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا چیز غسل کو واجب کرتی ہے، یعنی باب جماع میں موجب غسل کیا چیز ہے، تو حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ مسئلہ تو بتایا لیکن بعد میں بتایا۔ اس سے پہلے حضرت عائشہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے ابو سلمہ، کیا تمہیں معلوم ہے تیری مثال کیا ہے؟ تیری مثال مرغی کے اس چوزے کی مثال ہے جو مرغی کو چیختے ہوئے سنتا ہے تو اس کے ساتھ وہ بھی چیخنے لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ تو حضرت عائشہ کا یہ قول حضرت ابو سلمہ کے لیے یا تو عتاب ہے، انہیں جھڑکنا ہے اور ان پر دانت پیسنا ہے، یا پھر یہ ملاطفت اور شفقت ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے اور ان کی تعریف کرنا ہے۔ اس جملے میں دونوں معنوں کا احتمال ہے، دونوں معنوں کا احتمال ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ یعنی اس جملے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اے ابو سلمہ، تم پوچھ رہے ہو کہ موجب غسل کیا چیز ہے، تم تو ابھی بچے ہو، ابھی حد بلوغ کو پہنچے ہی نہیں ہو۔ سمجھ میں آیا نا؟ اور مسئلہ ایسا دریافت کر رہے ہو جس کا تعلق بڑے لوگوں سے ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو تیری مثال مرغی کے اس بچے کی مثال ہے جو کسی وجہ سے مرغی کو چیختے ہوئے سنتا ہے تو اس کے ساتھ وہ بھی چیخنے لگتا ہے اور آواز بلند کرنے لگتا ہے۔ اس مسئلے کا تو تیری ذات سے تعلق نہیں ہے، تم نے بڑوں کو اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سنا ہوگا تو تم بھی اس میں دلچسپی لینے لگے۔ یہ مطلب ہے نا حضرت عائشہ کے قول کا۔ پھر حضرت عائشہ کا یہ قول ان کے لیے عتاب بھی ہو سکتا ہے اور ملاطفت بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ اس کے ذریعے وہ ان کی حوصلہ افزائی کر رہی ہوں، اس معنی کا بھی احتمال ہے، اور ان کو جھڑک رہی ہوں اور ان پر دانت پیس رہی ہوں، غصہ ہو رہی ہوں، اس کا بھی اس میں احتمال ہے۔ جیسا کہ ہے نا، اگر آپ غور کریں گے تو یہ بات آپ پر کھل جائے گی۔ بھئی حوصلہ افزائی کا بھی احتمال ہے کہ بچہ ابھی اس چیز کی عمر کو پہنچا نہیں ہے اور پہلے ہی سے اس میں دلچسپی لے رہا ہے، ایسا مسئلہ معلوم کر رہا ہے جس کی ابھی اسے حاجت نہیں ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ تو اس میں اس کا بھی احتمال ہے۔
حوصلہ افزائی کا، ملاطفت کا، شفقت کا، سمجھ میں آیا نا؟ اور عتاب کا بھی احتمال ہے، اور یہ بات ظاہر ہے، دانت پیس رہی ہوں وہ، سمجھ میں آیا نا کہ عجیب بات ہے، ایسے مسائل سے تمہارا کیا تعلق؟ ان مسائل میں گفتگو کرنا تو بڑوں کا کام ہے، تم اس میں کیوں دلچسپی؟ بہرحال اس کے بعد جو اصل مسئلہ تھا حضرت عائشہ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، کہ جب ختان سے تجاوز کر جائے تو بے شک غسل واجب ہو جائے، سمجھ میں آیا نا؟ تو دیکھو یہ حدیث اس حدیث کے لیے تفسیر ہے جس میں مس اور التقاء کا لفظ ہے، سمجھ میں آیا نا؟ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ مس اور التقاء سے محض التقاء اور محض ہے نا مس مراد نہیں ہے، بلکہ تجاوز کرنا مراد ہے، مجاوزت مراد ہے، یعنی دخول مراد ہے، غیبوبت حشفہ مراد۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ان دونوں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جماع بغیر انزال کے موجب غسل ہے۔ دونوں حدیثوں سے یہ بات مفہوم ہوئی، سمجھ میں آیا نا کہ اگر مرد عورت کے ساتھ جماع کرے اور اس میں انزال نہ ہو تو اس سے غسل واجب ہو جائے۔ اب جو تیسری حدیث آ رہی ہے اس کو آپ دیکھیں، لیکن اس کے پڑھنے سے پہلے یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیجیے کہ یہ دو حدیثیں جو اس باب کی آپ نے پڑھی، ان دونوں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے، سمجھ میں آیا نا، کہ جماع ہو اور اس میں انزال نہ ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ تیسری حدیث دیکھیے، اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید عن عبد اللہ بن کعب مولا عثمان بن عفان ان محمود بن لبید سأل زید بن ثابت عن الرجل يصيب اهله ثم يغسل، یکسلو اور یکسلو دونوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یکسلو پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے، سمجھ میں آیا نا؟ کسیلا یکسلو بھی آتا ہے سستی کے معنی میں، اور اکسلا یکسلو بھی آتا ہے اس معنی میں، سمجھ میں آیا نا؟ لیکن اکسلا کے باب سے یہ لفظ زیادہ آتا ہے اور زیادہ مستعمل ہے، اس لیے یکسلو پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ ان محمود بن لبید سأل زید بن ثابت عن الرجل يصيب اهله ثم يغسل فقال زید بن ثابت يغتسل فقال له محمود بن لبید فإن أبي بن كعب لا يرى الغسل فقال زید بن ثابت نزع قبل ان يموت۔ ترجمہ دیکھیے، ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی یحییٰ بن سعید نے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن کعب عثمان بن عفان کے مولا سے کہ بے شک محمود بن لبید نے زید بن ثابت سے پوچھا اس مرد کے بارے میں جو اپنی بیوی سے جماع کرے پھر اسے سستی لاحق ہو جائے، یعنی پھر اسے انزال نہ ہو، یعنی جمع کرے اور اس میں ادخال بغیر انزال ہو، تو اس مرد کا کیا حکم ہے؟
کیا اس پر غسل واجب ہو گیا یا اس پر غسل واجب نہیں ہوا؟ تو حضرت زید بن ثابت نے فرمایا یغتسل، وہ غسل کرے گا۔ یعنی حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ اس پر غسل واجب ہوگا۔ تو محمود بن لبید نے ان سے کہا کہ حضرت ابی بن کعب تو غسل کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ جب حضرت زید بن ثابت نے جواب میں کہا کہ اس پر غسل واجب ہو گیا، تو سائل جو محمود بن لبید تھے انہوں نے حضرت زید بن ثابت پر اعتراض کیا اور کہا کہ آپ کو فرماتے ہیں کہ غسل واجب ہو گیا، حالانکہ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب ادخال بغیر انزال سے غسل کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ تو اب وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ فقال زید بن ثابت نزع قبل ان يموت، تو حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ انہوں نے انتقال کرنے سے پہلے رجوع کر لیا تھا۔ انہوں نے انتقال کرنے سے پہلے رجوع کر لیا تھا، یعنی اپنے قول سے، سمجھ میں آیا نا، رجوع کر لیا تھا کہ ادخال بغیر انزال موجب غسل نہیں ہے، سمجھ میں آیا نا۔ وجوب غسل نزول منی ہی سے ہوتا ہے۔ اپنے اس قول سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا اور وہ اس بات کے قائل ہو گئے تھے، سمجھ میں آیا نا، کہ جمع میں اگر انزال نہ ہو، وطی میں اگر انزال نہ ہو، محض ادخال ہو، سمجھ میں آیا نا، تو بھی غسل واجب ہو جائے۔ تو پہلی دو حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوئی، سمجھ میں آیا نا، کہ بغیر انزال کے محض ادخال سے غسل واجب ہو جاتا ہے، سمجھ میں آیا نا۔ اور اس تیسری حدیث میں یہ بات آئی کہ حضرت زید بن ثابت اپنے ابتدائی دور میں اس بات کے قائل تھے کہ جب تک انزال نہیں ہوگا تب تک غسل واجب نہیں ہوگا، سمجھ میں آیا نا۔ لیکن بعد میں انہوں نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس بارے میں کیا ہے فقہ؟ یہ تو حدیث کا مفہوم تھا، سمجھ میں آیا نا۔ اس بارے میں ائمہ کے ہاں کیا اقوال ہیں اور امت نے کس قول کو اختیار کیا ہے، سمجھ میں آیا نا، اور امت کی اس بارے میں کیا رائے ہے نا، فقہائے کرام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، اس پر گفتگو باقی رہی۔ قال محمد سے امام محمد فقہ حنفی کو بیان کر رہے ہیں اور ان کی عبارت کی تشریح میں ہم اس مسئلے کو انشاءاللہ مفصل بیان کریں گے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب، شیئر، کمنٹس ضرور کریں اور بیل آئیکن جلدی سے دبا لیں، ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔